السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس کا حصہ دوم ہے، نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کی دعائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے۔ پس میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اور وہ یہ دعا ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میری خطائیں اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ یا یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ساری تعریف اس کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یا پھر ایک اور دعا ہے، وہ یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا اللہ غیرک۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ پڑھیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر سے اور اس کی پھونکوں یعنی جادو سے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ امام کے لیے بسم اللہ زور سے پڑھنے کی کوئی صریح روایت نہیں۔ اگر نماز میں جمائی آ جائے تو اسے حد الوسیع روکیں، نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھیں اور آواز بلند نہ کریں۔ نماز اور سورہ فاتحہ کا کیا بیان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں یعنی کہ جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرأت کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرأت کرے یا نہ کرے، الحمدللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب آمین کا جو مسئلہ اکثر آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین بالجہر کہیں۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ اونچی آواز سے آمین کہتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک امام ابن حزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دیں جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے۔ نعیم محجمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی۔ پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام جب ولا الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہو۔ دعا، تعوذ، تسبیح، سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہہ لینے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ پڑھیں۔ اب آداب تلاوت کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، پھر ٹھہر کر پڑھتے۔ مذکورہ حدیث سے ان کے کثرت ترک سے ساتھ مروی ہے کہ اس مسئلے میں اس سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو بے چینی میں نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔
جس طرح تم دنیا میں ترتیل و آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح پڑھتے چلو، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے یہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا ہے۔ نماز کے مسنون قرات، منفرد نمازی سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال و قوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، حدیث سے دیکھتے ہیں۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد تلاوت فرماتے۔ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے ہیں۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت میں لاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سے کہا، تم مقتدیوں کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں پڑھنا لازمی ہے یا کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اور دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بے شک انشاءاللہ اس کا ہم باقی جو ہے حصہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور احادیث کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہمیں احکامات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔